میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، جیسا کہ ہم اور آپ سب جان رہے ہیں کہ آج کا جو دن ہے یعنی 26 جنوری، یہ گنتنتر دیوس کا دن ہے۔ آج ہی کے دن ہمارے ملک کا آئین اور دستور بنا، اور آج ہی کے دن ہمارے بھیم راؤ امبیڈکر نے ہمارے ملک کو ایک نیا دستور اور قانون ملک کا دیا۔ ہم سب سے پہلے جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان سب کو یوم جمہوریہ یعنی گنتنتر دیوس کے موقع پر بے حد مبارکباد دیتے ہیں کہ آج کا دن ہم سب کے لیے مبارک کا دن رہے اور یہ ملک روز بروز پھلے پھولے، ترقی کرے اور ترقی کی طرف آگے گامزن رہے۔ یہی ہم سب کی پورے ملک بھر کے بچے بچے کی یہ دعا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہندوستان 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ہاتھ سے آزاد ہوا، اور اس ہندوستان کی آزادی میں اس ملک کے ہر مذہب کے لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی برادری کے ہوں، کسی قوم کے ہوں یا کسی بھی طبقے کے ہوں، بلا تفریق مذہب و ملت اس ملک کے ہر فرد نے ہندوستان کی آزادی کے لیے محنت کیا، جدوجہد کیا اور کوشش کیا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے برطانوی جو سامراج تھی اس نے ہندوستان کے اندر ڈیرا ڈالا۔ وہ تو ہندوستان کے اندر ایک کاروبار کے لیے آئے تھے، لیکن وہ کاروبار کے بہانے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے اوپر قبضہ جما لیا اور ہندوستان کا حکمراں ہو گیا۔ بڑی ہی مشکل اور جبر کے بعد ہندوستان کے ہر مذہب کے لوگوں نے مل جل کر کے انگریزوں کو بھگانے میں اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت اہم رول ادا کیا، یہاں تک کہ خون بہایا۔ ہندوستان اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہو گیا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا سامراج حکومت سے، لیکن در حقیقت ہندوستان کی آزادی کا جو بگل ہے وہ سن 1857 میں ہی پھونک دیا گیا تھا۔ سن 1857 میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین نے یہ آواز بلند کی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اسیر مالٹا تھے، انگریز نے مالٹا کے جیل میں انہیں قید کر دیا تھا، اور وہ مولانا محمود الحسن صاحب نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے خفیہ طور پر لوگوں کے پاس ایک تحریر بھیج رہے تھے اور تحریک چلائی تھی، جس تحریک کا نام تھا ریشمی رومال تحریک۔ وہ ریشمی رومال تحریک مولانا محمود الحسن صاحب نے چلائی تھی۔ وہ خفیہ طریقے سے لوگوں کو ایک ریشمی رومال پر وہ تحفہ کے طور پر بھیجتے تھے، اور اس پر یہ لکھ کر بھیجتے تھے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اور کرنے میں ہمیں خون بہانا پڑے تو خون بہائیں، جان دینا ہو تو جان دیں، کسی بھی حد تک گزریں گے لیکن ہندوستان کو آزاد کرائیں گے۔ لیکن جب اس بات کی تحقیق ہو گئی اور اس بات کی اطلاع انگریز کو ہو گئی تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کو انگریزوں نے مالٹا کے جیل میں قید کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے تمام بڑے بڑے علماء جتنے تھے، ان کے شاگردوں نے بھی، ان سے ملنے جلنے والوں نے بھی، ان سے قربت رکھنے والوں نے بھی، اور ہندوستان کے یہ شیخ الہند کی یہ آواز ملک کے گوشے گوشے میں پہنچی، اور کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، سب تک یہ پیغام پہنچا اور سب لوگ اس کے لیے جاگرک ہوئے۔ اور آخرکار وہ ایک دن آیا جب ہندوستان انگریزوں کے ہاتھوں سے ان حضرات کی محنت اور جدوجہد سے آزاد ہو گیا، اور آج انہیں کی قربانی کی وجہ سے ہم آج آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر جن حضرات نے قربانی دی ہے، خون بہایا ہے، جیلوں میں قید ہوئے ہیں، جیلوں کے سلاخوں میں گئے ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس میں ہمارے جناب مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، چندر شیکھر آزاد، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ، بھیم راؤ امبیڈکر، بال گنگادھر تلک، مولانا محمد علی جوہر،
مولانا ابوالکلام آزاد، ٹیپو سلطان شہید اشفاق اللہ خان، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سید احمد شہید، مولانا حفظ الرحمان، بہادر شاہ ظفر، مولانا قاسم نانوتوی، امیر مالٹا، اسیر مالٹا شیخ الہند، مولانا محمود الحسن اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات علماء کی ایک اتنی بڑی تعداد اور فہرست ہے جن حضرات نے قربانی دی ہندوستان کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان علماء اور ان اکابرین کی ہندوستان کی جو آزادی رہی اور قربانی رہی، اس تاریخ کو ہم نے فراموش کر دیا، اس تاریخ کو ہم بھول گئے۔ ہم جانتے بھی نہیں کہ ان حضرات نے بھی اتنی بڑی قربانی دی ہے اور ان کی تاریخ کو مٹا ڈالا گیا، ان کی تاریخ بالکل سب ہستی سے مٹ گئی۔ ہمیں ان کی تاریخ کو، ان کی شہادت کو، ان کی قربانی کو بھی یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو ایک مختصر سی جھلک تھی آزادی کی۔ اب آپ آئے یوم جمہوریہ کے موقع پر، جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو ہندوستان آزاد ہونے کے بعد اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا قانون بنے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹے ہو۔ انگریزوں کا بنایا ہوا جو قانون تھا ملک کا، اس قانون کو ختم کرنا تھا اور اس ملک کا ایک نیا قانون بنانا تھا، نیا آئین بنانا تھا، نیا دستور بنانا تھا۔ اس کے لیے اس نے قربانی دی۔ جناب راجندر پرساد جی نے ان کو چیئرمین بنایا گیا اور بھیم راؤ امبیڈکر اس کے صدر بنے، اور انہوں نے غور فکر کر کے اور ملک کے بڑے بڑے رہنما دانشوروں نے پھر بیٹھ کر یہ طے کیا اور ہندوستان کا باقاعدہ طور پر ایک نیا آئین، نیا دستور اور قانون بنا، جسے 1950 میں نافذ کر دیا گیا۔ سن 1950 میں ہندوستان کا نیا دستور، آئین، قانون جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ذریعے بنا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر نے جو نیا قانون، دستور، آئین بنایا، یعنی جسے سمویدھان کہتے ہیں، یہ جو سمویدھان بنایا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے، وہ اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین اور اتنا عمدہ اور ایسا جواب دستور تھا اور ہے کہ جو دنیا بھر میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس ملک کے اندر اتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اتنے مذاہب کے لوگ شاید کسی ملک کے اندر رہتے ہوں، لیکن ہندوستان کے اندر ہر مذہب کے لوگ اور ہر طبقے کے لوگ، ہر قوم کے لوگ جیتے چلے آ رہے ہو جی رہے ہیں۔ ان کے لیے بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک ایسا قانون بنایا جس کے اندر ہر مذہب کے لوگوں کو کھلے طور پر اور آزادی کے ساتھ جینے کی آزادی حاصل ہو۔ زبان کے اعتبار سے جو زبان بولتا ہے وہ زبان بولے گا، ثقافت کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، جن کے یہاں مذہب کے اندر جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، وہ کلچر قائم رہے گا، تہذیب قائم رہے گی، ثقافت باقی رہے گی، زبان قائم رہے گی، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کیا جائے گا۔ اور مذہبی اعتبار سے پوری ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہوگی کہ جس مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے مذہبی ادارے بنائیں، مذہب کی جگہ قائم کریں، وہ عبادت خانے بنائیں، اور جس طرح سے وہ اپنے مذاہب کے لوگ عبادت کرنا چاہیں وہ عبادت کریں اور اپنے طور پر یہ قانون بنایا بھیم راؤ امبیڈکر نے، اور یہی ہمارے ملک کا ایک دستور ہے اور قانون آئین ہے۔ اس لیے اس طرح سے ہندوستان ہمارا ایک جمہوری قرار دیا اور جمہوریت پورے طور پر ہندوستان میں نافذ ہوئی، اور اسی جمہوری نظام کے تحت ہندوستان ترقی کی طرف گامزن تھا، گامزن ہے اور آگے بھی گامزن رہے گا۔ ہندوستان زندہ باد۔